کو رونق ہوتی ہے تھوڑی سی. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں, جیسے میرا بیٹا بھی اب کل بتا رہا تھا کہ جی میں نے چھٹی کر لی ہے, اچھا تو وہ آپ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی عید ہے لہٰذا میں نہیں آؤں گا. اچھا. تو وہ اگر اکٹھے ہوں تو پھر مزہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اکٹھے ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, نماز کے بعد آتے ہیں تو پھر وہی والی بات کس وہی ہے کھانا اور گپے شپے لگانی, پھر آپ کا پورا دن جو ہے نا جی جی وہ اپنے رونق میں گزرتا ہے. صحیح. اچھا اصل میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر عید کی شاپنگ بھی ہوتی ہے, جیسے کہ یہاں پر بڑا رش ہوتا ہے اور بجٹ بازار ہوتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے, کیا اس طرح کی صورتحال وہاں پہ بھی ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیے, یہاں وہی میں نے آپ سے کہا کہ بہت لائف فرق اس لیے ہے جی جی کہ یہاں پاکستانی جو دکانیں ہیں ان میں اب گزارے وہ اسٹف تو نہیں ملتا اتنی تعداد میں صحیح جتنا پاکستان میں ہوتا ہے. صحیح. تو لوگ عام طور پہ پاکستان سے منگوا لیتے ہیں پہلے سے ہی کہ ہم نے شلوار قمیض پہ پاکستان سے منگوا لی, تو وہ آپ کی شاپنگ تو ایک طریقے سے مکمل ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. لے دے کے بچوں کی شاپنگ ہوتی ہے, کیونکہ بچے اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے, تو بہت سے بچے جو ہیں وہ شلوار قمیض نہیں پہنتے. صحیح. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے نئی آپ چیزیں لے لیتے ہیں اور وہ اپنے پہن کے انجوائے کرتے ہیں. لیکن بڑے لوگ عام طور پہ ان کی شاپنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے اور وہاں سے کسی نہ کسی بہانے سے وہ جو چیزیں ہیں وہ یہاں آ جاتی ہیں. بالکل. ایک میسج اور ہے ٹیکساس سے, اور ٹیکساس سے ہے جناب آصفہ صدیقی صاحبہ کا. وہ کہتی ہیں حسن بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ مزہ آیا آپ کی گفتگو سنتے ہیں, آپ کے پروگرام سنتے ہیں, آپ کو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں. بہت مزیدار پروگرام ہوتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, اچھی گفتگو ہوتی ہے, اور یقیناً پاکستان کی جو یادیں اور جو باتیں آپ کرتے ہیں تو مجھے بھی اپنے بچپن میں چلی جاتی ہوں, اور میں ان یادوں اور ان باتوں کو یاد کر کر بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں. پروگرام کو کنٹینیو رکھیے. عید کی بہت ساری مبارکباد ایڈوانس میں. آپ کو بھی دلی عید مبارک. اور بات یہ ہے کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل اسے پرانے زمانے کا, اپنے بزرگوں کا, عادات و اطوار کا, جو ہماری تہذیب تھی اس کا, جو روایات تھیں اس کا پتہ کچھ نہیں ہے. صحیح. تو مقصد یہی ہے کہ ان تک ان روایتوں کو پہنچایا جائے, انہیں معلوم ہو کہ پرانا دور کیا تھا, اس طرح لوگ آپس میں مل جل کے رہتے تھے, کیا ماحول تھا. تو مقصد بھی یہی ہے, اور ساتھ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لائٹ ہارٹیڈلی جو بات کی جائے, بہت زیادہ اتنی ثقیل بات نہ ہو کہ لوگ بور ہو جائیں. صحیح بات. تو آپ بھی کچھ ہمیں بتائیے, اگر آپ سنتی ہیں ریگولرلی, کہ آپ کیا سننا چاہتی ہیں, کیا باتیں آپ کے ذہن میں ہیں, کوئی اچھی بات اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو ضرور بھیجیے, اس سے ہمیں مدد ملے گی. صحیح. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ عیدی کتنی بانٹ دیتے ہیں آپ نارملی, کتنی عیدی بڑھتی ہے آپ کے ہاتھ سے؟ اب تو میں بالکل آپ کو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ آپ عیدی کی فرمائش کر بیٹھے ہیں تو وہ خطرے کی علامت ہے. پھر بھی بتائیے تو کتنی عیدی بڑھ جاتی ہے؟ یہی کوئی ہم یہاں پر 10 سینٹ ہوتے ہیں, جو 10 پیسے, جی جی, وہ ہم دیتے ہیں. اچھا, وہ آپ کو بھی دے دیں گے. نہیں سر, میں سینٹ وینٹ نہیں لوں گا, میں ڈالر لوں گا پورا ایک. بھائی وہ جو ہم دیتے ہیں وہی دیں گے نا آپ کو. چلے جناب, یہ گفتگو جاری ہے, اور عید سے پہلے دن یقینی طور پر بہت سارے آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں, اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنی پیاروں کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا جو کہ سفید پوش لوگ ہیں اور ان تک عید کی خوشیاں نہیں پہنچی ہیں, تو ان کو ضرور آپ یاد رکھیے اور ان تک بھی کوشش کریں کہ انہیں بھی اس عید میں شامل کریں, کیونکہ وہ سفید پوش ہیں, وہ سوال نہیں کریں گے, وہ آپ سے مانگیں گے نہیں, لیکن ان کا خیال کرنا آپ کا فرض ہے. حسن بھائی ذرا ٹیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان T20 کی سیریز تو ہار گیا, اب ون ڈے شروع ہو رہا ہے, کا آغاز ہو گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا, آپ کا تبصرہ صحیح تھا کہ وہ ایک میچ چلا, اس کے بعد چوتھا میچ پہ دیکھا گیا ہم نے پاکستان نہیں چل پایا, کیا کہیں گے؟ بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے. صحیح بات. حالانکہ سفید نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں. تو وہ بات یہ ہے کہ تجربہ یہی بتا رہا تھا جی جی کہ دیکھیں ہمارے یہاں ہم جذباتی لوگ ہیں. صحیح. ہم 1 منٹ میں بندے کو ہیرو بنا دیتے ہیں, آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں, صحیح, اور دوسرے لمحے اس کو گرا کے اسے برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات. جب ایک اننگ کھیلی تو دیکھیے میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بات کہی تھی کہ ٹیکنیکلی مجھے جو ہمارے بیٹسمین تھے وہ ٹھیک نہیں لگے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس وقت ان کے بلے پہ وہ پچ بھی تھوڑی سی فلیٹ تھی, گیند بلے پہ آ رہی تھی, جو شاٹ آ رہے
رہے تھے. جی لیکن میں اس کے لیے بڑا محتاط رہا اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ جی آگے میچ باقی ہیں. جی جب وہ میچ ہوں گے تو پتہ چلے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے جو میں بار بار اپنے تمام تبصروں میں کہتا ہوں جی کہ ہمارے جو کوچز ہیں, ہمارے جو مینیجرز ہیں, ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے صحیح کھلاڑیوں کی ٹیکنیک پہ. صحیح. ایک آدھ مرتبہ اسکور کرنے سے کوئی بڑا کھلاڑی نہیں بن جاتا. بات یہ ہے اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کنسسٹنسی جب ہوگی جب اس کی ٹیکنیک اچھی ہو. صحیح بات. اب اسی لیے آپ دیکھیے کہ حسن کی مثال لیں, ٹھیک ہے ٹیلنٹڈ لڑکا ہے, ابھی تو ینگ ہے, صحیح. لیکن آپ دیکھیے انہوں نے 1 سینچری بنائی, اس کے بعد 4 اننگز میں 1 رن بنایا. صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. ون ڈے میں کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ون ڈے کا آغاز ہو گیا ہے, آپ کو لگتا ہے ون ڈے ہماری بہتر ٹیم ہے اور اس میں چونکہ پرانے کھلاڑی بھی آ گئے ہیں, بابر اعظم. ایک تو دیکھیے ہم وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنے ہسٹری تجربات کرتے ہیں اور اتنی جلدی شفل کرتے ہیں. اب عاقب جاوید سمجھدار آدمی ہے لیکن جو بے وقوفی وہ کر رہے ہیں میں اس پہ خود حیران ہوں. اچھا. بات یہ ہے کہ آپ نیوزی لینڈ جا رہے ہیں, ابھی آپ چیمپئنز ٹرافی ہار کے آئے ہیں, ساری قوم مورلائز ہے, لوگ بہت ہی آشنا ہیں کرکٹ سے, لوگ چڑنے لگے ہیں. اس پہ آپ نیوزی لینڈ جیسی جگہ جہاں ڈیفیکلٹ وکٹیں ہیں, انگلینڈ کی بہترین ٹیم ہے, فائنل میں پہنچی ہو, وہاں پر آپ بھی ٹیم بھیج رہے ہیں نوجوان کھلاڑیوں. صحیح. بھائی آپ کو تجربات کرنے ہیں, آپ بعد میں کریں, جو اپنے ہوم سیریز آپ کھیلیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ بابر اعظم, محمد رضوان, کم از کم فاسٹ بالرز میں ایک آدھ اور, نسیم شاہ, حارث لوگ تو تھے, تو ان کو آپ بھیجتے تاکہ آپ کی بیٹنگ مضبوط ہوتی ہے. آپ نے سارے نوجوان کھلاڑی جو ان کو بھیج دیا, نتیجے طور پہ آپ ہارے اور زیادہ لوگ اسٹارٹ ہوئے. اس کے بعد شکر کیا ون ڈے میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں, اور میرا یہ کہ اللہ کرے گا ہماری ٹیم اچھی پرفارم کرے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر پرفارم کرے گی انشاءاللہ. اور اچھی خبر یہ ہے کہ سائم ایوب نے بھی ٹریننگ شروع کر دی ہے دوبارہ سے, اور بہت جلد وہ شاید ٹیم کے اندر نظر آئیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, سائم ایوب پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کی ڈیٹیل رپورٹ ابھی نہیں آئی. اچھا. انگلینڈ سے صحیح. وہ ڈاکٹر رپورٹ بھیجیں گے اور اس میں صحیح اندازہ ہوگا کہ انہیں ابھی کچھ ٹائم لگے گا ریہیب میں, ریہیبلیٹیشن میں, کیا وہ امیڈیٹ کرکٹ کھیل سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ میرا خیال ہے کہ کرکٹ بورڈ کوئی رسک لے گا نہیں. صحیح. تو ویسے تو خیر نوجوان ہے, جلدی ہیل اپ ہو جانا چاہیے, ابھی 22 سال کی عمر ہے اور اس عمر میں جلدی چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کھیلیں گے اور بہت جلدی ایکشن میں نظر آئیں گے. بالکل جناب, بالکل ہماری دعا ہے کہ سائم ایوب دوبارہ سے کرکٹ کے میدانوں میں دوبارہ نظر آئیں, اور ٹریننگ جاری ہے, اور یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ سے کہ جلد ہی وہ ٹیم کے اندر نظر آئیں گے. حسن بھائی, اتنے سارے ملک گھومے, اتنا سارا آپ نے ٹریولنگ کی ہے, یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ٹور پہ رہے اور عید اور بقرعید کا ٹائم آ گیا اور آپ ٹور پہ رہے ہوں, تو اس وقت آپ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے چیزوں کو؟ میرا خیال ہے 3-4 عیدیں ایسی ہوئی ہیں جو میں نے باہر گزاری ہیں. ایک مرتبہ انڈیا میں گئے ہوئے تھے. ارے واہ, انڈیا کی عید بتائیے. سیریز کے درمیان میں عید آ گئی. اچھا. ایک دفعہ ہم آسٹریلیا تھے, وہاں بھی سیریز کے درمیان میں عید آ گئی. اچھا. ایک مرتبہ اور میرا خیال ہے موسٹ پرابلی ہم ساؤتھ افریقہ تھے یا نیوزی لینڈ تھے. اچھا. تو یہ 3 عیدیں ہم نے باہر کی. صحیح. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہم نے اپنے پلیئرز کے ساتھ اور جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ عید منائی. جو پاکستانی بہت سے وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ ہمارے فین بھی تھے اور کرکٹ کے شوقین بھی تھے, وہ لوگ آ گئے ہوٹل میں. ان میں سے مجھے یاد ہے انڈیا میں تو خیر ہماری بڑی خاطر آواز ہوئی. ہاں وہ بتائیے انڈیا میں کیسی جگہ ہم گئے. جی جی, انڈیا میں تو بڑی مزدار عید ہوئی کیونکہ انڈیا کا ماحول ہمارے جیسا تھا ظاہر. وہاں تو بہت زیادہ آوبگت ہوئی, لیکن باقی جگہ بھی آسٹریلیا نیوزی لینڈ بھی بڑا مزہ آیا. صحیح صحیح. نہیں مطلب کوئی خاص چیز ہوئی وہاں پر جو آپ کو یاد رہے گی کہ یار یہ عید میری جو ہے اس ملک میں بڑا مزیدار رہا, پاکستان سے ہٹ کر, لیکن یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے؟ نہیں, عید اپنے گھر پر ہی اچھی لگتی ہے, کیونکہ بات یہ ہے جب آپ کی اکلوتی بیگم نہ ہو اور بچے نہ ہوں اور ساتھ میں رشتہ دار عزیز نہ ہوں تو وہ مزہ نہیں آتا. میں تو چونکہ گھریلو آدمی ہوں تو لہٰذا مجھے تو ادھر ادھر جو ہے نا زیادہ مزہ نہیں آتا. فرمائش کرتے ہیں عید پر بیگم سے خاص کوئی چیز بنوانے کی آپ؟ نہیں, بیگم کو پتا ہے, اب وہ ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا تو وہ میری نفس بھی جانتی ہیں اور انہیں پتا ہے مجھے کیا کیا چیزیں پسند ہیں. اچھا. تو عام طور پہ وہ چیزیں بن جاتی ہیں جو مجھے پسند ہوتی ہیں. اچھا. ویسے کھانے میں ویسے آپ کیا کھاتے ہیں پہلے دن خاص طور پہ؟
عید پہ ہمارے یہاں عام طور پہ ظاہر مختلف چیزیں بنتی ہیں، ان میں ظاہر ہے جیسے